میں صرف اتنا کہوں گا کہ لاہور میں بہت بڑا جلسہ تھا لیکن اس جلسے میں لاہور نہیں تھا۔ اچھا، اس جلسے میں لاہور نہیں تھا، یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دیا ہے سب۔ یہی اعتراض ہے اب ایک نہیں تھا، لٹرلی نہیں تھا۔ لاہور میں کوئی گہما گہمی تھی نہیں۔ مطلب دیکھیں نا کتنی جلدی میرے قائد آرام سے جاتی عمرہ پہنچ گئے تھے، مریم صاحبہ بھی آرام سے آگئی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس جلسے میں لاہور نہیں تھا، تو لاہور اس پاکستان کا حصہ ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے جو ہیں سیاسی جو کہ کل کے کہتے ہیں نا کہ ساتھی تھے، آج وہ ایک دوسرے کے حریف بن چکے ہیں، وہ یہاں پر ڈیرے جمائیں گے، یہاں سے کہتے ہیں کہ جی ہم پنجاب کو جیت کر دکھائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جب عام انتخابات ہو جائیں گے تو پھر یہ جماعتیں اس پہ اتفاق کریں گی، جو بھی اس کے نتائج ہوں گے، اور وہ کتنی کریڈیبلٹی اس کی مانی جائے گی؟ کیونکہ ابھی یہ جو حالات ہیں، جس طرح سے تحفظات پیپلز پارٹی کر رہی ہے، پی ٹی آئی اپنی جگہ ہے، ہر جماعت اپنے تحفظات سامنے رکھ رہی، تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ ایمن کریڈیبلٹی تو الیکشنز کی اسی وقت بنے گی جب ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں حصہ لے رہی ہوں گی۔ اگر آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ پہ کر دیں، اور جو دوست میرے یہ کہتے ہیں نا کہ 2018 میں بھی ایسے ہی حالات تھے، وہ ایک کو باندھ کے اور دوسرے کو میدان میں اتار کے الیکشن جتوا دیا گیا تھا۔ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ حالات 2018 سے بہت مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کل ہی ایک پی ٹی آئی نے کارنر میٹنگ کرنے کی کوشش کی اور اس کو روک دیا گیا۔ اس وقت کسی جماعت کے جلسے کرنے پہ پابندی نہیں تھی، سب جماعتیں اپنی الیکشن کیمپین کر رہی تھیں، جلسے بھی کر رہی تھی، کارنر میٹنگز بھی کر رہی تھی۔ جب تک وہ نہیں اس کو پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی، کوئی الیکشن پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ اور جو میں لاہور کی بات کر رہا ہوں نا، بنیادی طور پہ میرے قائد کا شہر ہی لاہور ہے جو سب سے زیادہ رسپونڈ کیا کرتا تھا۔ اب آپ پورے ملک سے لے آئیں، مطلب ارب روپے سے زیادہ آپ استقبال پہ لگا دیں، لوگوں کو سارے ملک سے لے آئیں، اور آپ کے اپنے شہر کے لوگ اس میں نہ ہوں، تو آئی ڈاؤٹ کہ آپ الیکشن میں کو بہت اچھا رزلٹ لے سکیں۔ رانا صاحب ڈرا رہے ہیں کہ اپیل ہو رہی ہے اور 7 رکنی بینچ بن رہا ہے، اس لیے آپ اتنے خوش نہ ہوں، ابھی اس کو ٹائم دیں۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، جب ہم پارلیمنٹ کی بالادستی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، جمہوریت کی مضبوطی پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی اسی تناظر میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ سویلین عدالتوں کو اگر وہ سپریمیسی مل رہی ہے اس حوالے سے کہ جو سویلینز کا بالکل ٹرائل وہی ہونا چاہیے، ویسے تو اللہ کی فضل سے ہمارے جج بڑے اچھے ہیں، بے شمار جج وہی ہیں جو پچھلے دور میں جو سزائیں سنا رہے تھے، اب وہ دیکھیں نا مقدمے ختم کر رہے ہیں، رہائیاں دے رہے ہیں۔ وہ بلکہ ایک دوست کہہ رہا تھا، کہتا ہے صورتحال تو ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ عدالتوں کے باہر وہ ہرکارے آوازیں لگا رہے ہیں کہ کوئی پی ایم ایل این والا رہ تو نہیں گیا جس کی ضمانت ہونی ہوئی یا اس کا مقدمہ ختم ہونا ہو۔ تاثر دیکھیں نا ایک ایسی بن رہا ہوتا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو شہرت ہے اس حوالے سے، وہ تو ظاہر ہے پہلے دن سے وہ کہتے ہیں کہ جی سویلین بالادستی کا میں حامی ہوں۔ وہ ایجنسیز کے مداخلت کے بھی خلاف ہیں کہ ان کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے معاملات میں۔ تو اس حوالے سے تو بینچ میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کوئی تشکیل دے دیں گے کہ جس کے بعد یہ فیصلہ کچھ اور آ جائے اپیل میں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ ایکٹ والا جو معاملہ ہے اس کو شاید کسی اور طریقے سے ٹیک اپ کر لیا جائے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی چینج ہوگا۔ اور الیکشنز کے حوالے سے بھی عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ وہ بھی انہوں نے چونکہ کہا کہ جی فریش وہ لائے نا اب درخواست، وہ تو 90 دن میں تو اب الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ جی وہ معاملہ تو ختم ہو گیا نا، لیکن مطلب 90 روز والا، وہ 90 روز والا ختم ہو گیا، وہ تو چونکہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ عابد زبیری صاحب نے بھی آج کہہ دیا نا کہ اب آپ فیصلہ دے بھی دیں تو 3 نومبر کو نہیں ہو سکتے۔ اور اس میں ظاہر ہے جب جج کورٹ میں آبزرویشن دے رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھیں کہ معصومیت پہ بیسی ہوتی ہے۔ وہ آج کہہ رہے تھے کہ صدر نے تاریخ کیوں نہیں دی، یہیں بیٹھ کے ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی صدر اب ڈیٹ دے ہی نہیں سکتا۔ تو صدر نے بیچارے نے اپنی عزت بچائی اور وہ ایک تجویز کر دی ڈیٹ کے جی ان پہ الیکشن کرا لیں۔